باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما السلام: إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى، أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد، ارے تو بند کر چکا ہوں موبائل اپنا میں. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کی نیت سے پڑھ کے بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات ماہ مبارک ذی القعدہ کرامتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے. پہلی تاریخ جناب معصوم قوم کی ولادت کی تاریخ ہے. 11 ذی القعدہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے. اور اب پرسوں آئیے 23 ذی القعدہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے. اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جناب فاطمہ معصومہ کا لقب بھی ہے کریمہ اہل بیت، اور امام رضا علیہ السلام کا لقب بھی ہے کریم اہل بیت. کرم پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو بہن کا لقب ہے کریمہ اہل بیت اور بھائی کا بھی لقب ہے کریم اہل بیت. پہلی تاریخ کو معصومہ کی ولادت، 11 تاریخ کو امام کی ولادت. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس پورے عشرے کو صبح کے شروع کے عشرے کرامت کا نام ہی رکھ دیا گیا. اب پتہ نہیں کیوں، اب وہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو اتنے کرم والا مہینہ، اس کو خالی کا مہینہ کیوں کہتے ہیں. اب اگر کسی کی شادی اس مہینے میں ہوئی اور وہ خالی رہ گئی تو اس سے ہم سے کیا مطلب ہے. صلوات بر محمد. تو کرامتوں کا مہینہ ہے. ایک 5-7 منٹ جناب معصومہ قوم کے بارے میں، پھر امام پر آتے ہیں. حدیث جو پڑھی ہے اس تک نوبت نہیں آئے گی. حدیث بھی 8ویں امام کی ہے. 10 جون کو پھر شاید یہی ہے، پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. صلوات بر محمد. جناب معصومہ قوم نام ہے فاطمہ، اور شباہت بھی ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. ہو بہو شکل جو ہے، صورت جو ہے،
وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح ہے۔ علم کا عالم یہ ہے بچپنا ہے، کم سنی ہے، مطلب اتنی چھوٹی ہے کہ باہر نکل رہی ہے۔ کچھ لوگ امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، حضرت کی زیارت کے لیے آئے، اتفاق سے دیکھیے آپ کا تو اخلاق مانا جائے گا، ہم یہ سوچیں گے یار سنی نہیں رہے ہیں، تو پلیز صلوات پر محمد۔ لاؤ تم بھی دے کے ختم کرو۔ ایک اور صلوات پر محمد۔ تو بچپنا ہے حضرت معصومہ قم کا۔ کچھ لوگ امام کاظم سلام اللہ علیہ کی زیارت کو آئے، ملنے کے لیے آئے، اتفاق سے امام سلام اللہ علیہ تشریف فرما۔ دیکھیے میں آپ ہی کو فوکس کر رہا ہوں، بقیہ کون آ رہا ہے جا رہا ہے میں ادھر دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، بس ہم آپ دو لوگ رہیں، بقیہ اب جانے دیجئے۔ صلوات پر محمد۔ اے بھیا یار جب آگے آنا ہے تو ٹائم سے آیا کرو، نہیں تو پیچھے بیٹھ جاؤ، ڈسٹرب ہوتا ہے بیچ میں آ کے۔ صلوات پر محمد۔ بچپنا ہے۔ کچھ لوگ امام کی زیارت کو تشریف لائے، اتفاق سے امام نہیں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب معصومہ قم باہر نکلی، کہیے حضرت کی زیارت کو آئے؟ کہا بابا تو نہیں ہے۔ کہا وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیے مگر کچھ سوالات بھی تھے، بچپنا۔ فرمایا لاؤ سوالات دے دو۔ سوالات لے لیے، یہ لوگ زائر لوگ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر آئیں، سارے جوابات لکھے دے دیے، ان لوگوں نے جواب رکھ لیا، چلے گئے۔ اتفاقاً راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی۔ کہاں گئے تھے؟ خیریت تو ہے؟ آئیے آپ یہاں جائیے، تو وہ بیچارے بعد میں آئیں گے، ان کو آئیے اوپر بیٹھیے۔ اب آپ کے بعد کوئی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ آپ کے لیے میں نے ان کو ہٹایا۔ صلوات پر محمد۔ راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، سلام ولام کے بعد لوگوں نے کہا اصل مقصد زیارت تھی اور کچھ سوالات تھے، خیر جواب تو مل گیا۔ کس نے دیا؟ کہا آپ کے صاحبزادی نے دے دیا، شہزادی۔ کہا لاؤ ذرا جواب دیکھیں تو، کسی کی تائید اور ہے، امام وقت کی تائید اور ہے۔ کہا لاؤ ذرا جواب دیکھیں تو، جواب لیا، پڑھا، دیکھیں ایک ہے ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحیح ہے، ایک یہ ہوا۔ دیکھیں تائید کا بھی الگ الگ طریقہ ہے نا۔ الحمدللہ خدا نے ہم کو ایسی پڑھی لکھی بیٹی دی، ایک یہ بھی ہو سکتا تھا ہاں ٹھیک ہے جوابات لے جاؤ سب صحیح ہے، ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن امام کا سنیے جواب کیا ہے۔ لاؤ دیکھیں جوابات، دیکھیں، پڑھا، واپس کیا، فرماتے ہیں فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر قربان جائے۔ صلوات پر محمد۔ تو جس کے علم کا عالم بچپنے میں یہ ہو، تو پھر آج اسی لیے جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں معصومہ قم کی، اس میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ یا معصومہ آپ ہماری شفاعت کیجئے گا بہشت میں۔ تو باوجود اس کے کہ معصومہ نہیں ہے جناب فاطمہ کی لیکن مرتبہ، اب مرتبہ سنیے ایک، اور اس کے بعد امام پر آتا ہوں۔ صلوات در محمد۔ مرحوم آیت اللہ العظمی مرعشی النجفی، نام سنا ہے نا؟ ایک جملہ رک کے کہیں، دیکھیے دیکھنے میں تو ہم لوگ بھی مولانا لگتے ہیں،
قبا پہنتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھنے میں لگتے ہیں، اور جو واقعی عالم ہوتے ہیں وہ بھی اسی لباس میں ہوتے ہیں، تو بڑا مشکل ہے پہچان پانا۔ لہٰذا آپ سے گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ ہم لوگوں کی ہماری حرکت کو دیکھ کے ہمارے علماء کو ویسا مت سمجھیے گا، یہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ بس آج یہ ذرا سا سنیے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی مرجع ہے، اور اس طرح کے مرجع ہیں کہ جتنا بڑا کتاب خانہ آج وہ قائم کر کے گئے ہیں نا، دنیا میں نہیں ہے اتنا بڑا کتاب خانہ شیعوں کا، ایشیا میں نہیں ہے اتنا بڑا کتاب خانہ، جس کے لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ اس کتاب خانے کی نگرانی کی ذمہ داری سرکار کی ہے، اتنے اہم۔ اور وہ کتاب خانہ جمع کیسے کیا معلوم ہے؟ آپ کے والد کی نماز باقی لاؤ میں پڑھ دیتا ہوں، اتنا بڑا عالم، آپ نے صاحب 5,000 روپے دے دیے، انہوں نے آپ کے ابا کی نماز پڑھ دی، وہ 5,000 کہاں جائیں گے؟ وہ 5,000 کی گئے کتاب خرید لائے۔ اس طرح سے تو جو آدمی اتنا آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنا بڑا مرجع تقلید، ان کے اوپر حج واجب نہیں ہوا، صلوات پر محمد سمجھ گئے؟ اور مرعشی نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا، مرنے کے بعد بہتوں نے ان کی طرف سے حج کر ڈالا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اب جیسی حالت یہ ہے، بیٹی کی شادی آ گئی، بھئی ہر کام تو ہونا ہے نا، اچھا اب لڑکی کی شادی ہے، آپ مرجع ہو چاہے جو ہو، ایک دو زیور تو بنوائیے گا، 10 لوگوں کا کھانا تو ہوگا، دلہن کا 2 جوڑا کپڑا تو ہوگا، اس کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اب عورتیں تو مانتی نہیں ہیں، ارے ایسا کیسے، کم از کم یہ ہونا چاہیے، کم از کم یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اب جب ان کے انتقال کے بعد ان کی حالات زندگی میں کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے قبسات، اس میں یہ داستان ہے، کہنے لگے جب مجھ کو بہت ٹینشن ہوا کہ کروں تو کیا کروں، اب کسی اچھا ایک منزل ہوتی ہے کہ جب آدمی قرض لیتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے، اچھا لے لیں، ادا کہاں سے کریں گے، آگے کوئی آمدنی ہو تو ادا کرنے کا انتظام ہو تو لے بھی، کر لے۔ جب بہت ٹینشن بڑھ گیا تو وضو کیا اور حرم معصومہ میں چلا گیا۔ سنیے آپ وہاں، اچھا جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے اس کو بھی اندازہ، اس لیے کہ وہ تو پریشانی کے عالم میں، کہنے لگا میں گیا، میں نے زری پکڑی، میں دین کا خدمت گزار ہوں اور آپ توجہ ہی نہیں کر رہی میرے اوپر۔ یہ سب کہہ کے میں آیا، سو گیا، خواب میں دیکھا جناب معصوم قم کو۔ اب جو میں نے کہا نا رکیے، اسی میں یہ کہتے ہیں کہ ہو بہو میں نے خواب میں دیکھا جناب معصوم قم کو، ہو بہو فاطمہ زہرا، بالکل۔ آپ کو کیسے پتا؟ سوال یہ ہے۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے میں خواب میں جناب فاطمہ کی زیارت کر چکا تھا، اذ ہی جدتی فی النسب، چونکہ میں سید ہوں تو میرے لیے محرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ایک دم جناب فاطمہ خواب میں دیکھا تشریف لائی ہیں۔ اچھا آغا مرعشی کا پورا نام معلوم ہے؟ سید شہاب الدین الحسینی المرعشی النجفی، تو نام کیا ہے مین؟ شہاب الدین۔ میں نے خواب دیکھا تشریف لائی ہیں، فرماتی ہیں شہاب کب ہم نے تم سے بے توجہی کی ہے؟ جب سے تم قم میں ہو تب سے مسلسل ہماری توجہ تمہاری طرف ہے۔ آنکھ کھلی، کل تب اندازہ ہوا کہ جسارت ہوئی، غلطی ہوئی، ہم کو یہ جملہ، پھر اٹھا وضو کیا، حرم میں گیا، زیارت پڑھی، زری پکڑا، معافی مانگی، غلطی ہو گئی، بہت پریشان تھا، ٹینشن تھا، زبان سے نکل گیا، معافی تلافی کر کے پلٹا۔ تو جو لوگ جا چکے ہیں قم میں، ایک گیٹ سے جب نکلیے تو تقریباً ایسے ہی ہے، بیچ میں حوض،
اور یہ حرم ایسے نکلیے تو یہ ایسے ہی میدان ٹائپ کا ہے کہ جیسے ہی نکلے ایک آدمی آیا، سلام علیکم، علیکم السلام، حضور آپ کے لیے ایک تحفہ لائیے۔ وہ اس نے ایک پرس دے دیا۔ اکثر لوگ کاروبار کرتے ہیں، کوئی پرس کا کرتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں پین کا کرتا ہے، تو 2-4 لوگ پین وین دے دیتے ہیں، تو ویسے ہی سمجھے کہ پرس دے گیا ہے، جیب میں رکھ لیا۔ گھر پہنچے، پیسے چاہیے، فلاں سامان آنا ہے، پیسے ہیں نہیں۔ کہ اچانک دماغ میں آیا کہ ہو سکتا ہے اس نے کچھ پرس میں رکھ کے دیا ہو، تو لاؤ دیکھ لیتے ہیں کتنا چاہیے۔ کہ اتنا پیسہ چاہیے۔ میں نے پرس میں ہاتھ ڈالا، نکالا، پیسے نکلے، لو گنا اتنا ہی پیسہ ہے۔ اب تو صاحب یہ ایک دم مزہ ہی آ گیا۔ عورتیں آگے کہتی ہیں اس کے زیور کے پیسے لاؤ، پرس میں سے نکالا دے دیا، فلاں کے پیسے لاؤ، نکالا دے دیا۔ اب کئی دن خریداری کے بعد جب آ کے عورتوں نے کہا کام مکمل، اب جو پرس کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں چونی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو یہ ہے کریمہ اہل بیت کا حال۔ اور امام کا لقب کیا ہے؟ ان کا بھی یہی لقب ہے، کریم ہے اہل بیت۔ زیارت تو پڑھتے ہیں آپ نا، پڑھیے سر، السلام علیکہ۔ ایسے نہیں مجلس ہوتی، بولیے السلام علیکہ یا غریب غریب العربانی، غریب یا کے ساتھ زبر لگے گا۔ السلام علیکہ یا غریب غریب میں نے امام رضا علیہ السلام غریب ہیں۔ پھر آگے آپ کہتے ہیں سلطان العرب والعجم، آپ سلطان بھی کہتے ہیں، غریب بھی کہتے ہیں۔ کہ بھیا وہ عربی والا غریب ہے، اردو کا غریب اور ہے، عربی کا غریب اور ہے۔ غریب یعنی مسافر، غربت یعنی مسافرت۔ اصل وطن کہاں ہے؟ مدینہ۔ شہید کہاں ہوئے؟ عالم مسافرت میں، غربت میں۔ السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام ہو مسافر ترین امام کے اوپر۔ ایک اگلا، آئیے اسی پہ 2-3 چیزیں عرض کر کے چلتا ہوں۔ اگلا، السلام علیکہ یا، ہاں زور سے شرما کیوں رہے ہیں؟ کس نے کہا؟ السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، سلام ہو آئے فقیروں اور کمزوروں کی مددگار۔ صلوات بر محمد۔ 2-3 چیزیں ہی سناتا ہوں۔ سلام ہو آپ پر آئے کمزوروں اور فقیروں کے۔ دیکھیے جب آپ اسلام پڑھیے گا تو اسلام میں غریبوں پر مدد کی بڑی تاکید کی گئی۔ اس سے ہم آپ بھاگ، بلکہ ایک حدیث سنا دوں تھوڑا سا 5 منٹ ہٹ کے۔ پگڑی لگانا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، قبا پہننا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، مجلس پڑھنا اور ہے، بولیے شیعہ ہونا اور ہے۔ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا امام سے پوچھئے، صلوات، حدیث، ایک حدیث یوں تو مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی ہے صفات الشیعہ اور فضائل الشیعہ کے نام سے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یہاں ماشاءاللہ درگاہ کی طرف سے امام رضا علیہ السلام کے یہاں جیسے دسترخوان چلتا ہے، سنا ہے کہ یہاں بھی شروع ہو گیا ہے نا؟ الحمدللہ۔ اب یہاں کوئی ذمہ دار ہوتا تو پوچھتے کتنا پک رہا ہے ڈیلی چاول؟ ارے 50 کلو تو پکتا ہی ہوگا۔ تو اب اگر آپ لوگ کبھی ہوں تو بتائیے چاول گلے کہ نہیں گلے؟
कैसे पता करता है बावर्ची? कहा साहब यहाँ से वहाँ तक कपड़ा फैला दिया जाता है, देख पलट दिए जाते हैं और सारी अंजुमनों के लड़के बैठ जाते हैं, एक एक चावल दबा दबा के चेक करते हैं गला कि नहीं गला। ऐसे होता है। फिर का कुछ नहीं, एक उठाया 2 चावल देखे, पूरे देख का हाल मालूम हो जाता है। यही इमाम ने बताया है। एक सवाल 2 सवाल किया, डिसाइड कर दिया कि ये शिया है कि नहीं है। एक चावल। सलावत सुनिए। तो एक शख्स आया इमाम की बारगाह में, कहता मौला, छठे इमाम की बारगाह में, इन शिया, पढ़िए पढ़िए इन शिया इंदना लकसीर, मौला हमारे यहाँ शिया बहुत है। तो हम लोग सुन के खुश हो जाते हैं कि भाई मैं लखनऊ में कितने शिया हूँ। पाँच लाख है ना। तो जिस आदमी के गांव में 5 आदमी शिया ना हो, हम लोगों का हाल यही है। 2 घर हैं, वो भी एक हैदराबाद में है, एक बेंगलोर में है, तीसरा लंदन में है, चौथा अमेरिका में है, 5वां इधर उधर घूमता रहता है। आशूर के दिन अलम ज़्यादा होते हैं, उठाने वाले नहीं हैं। ये मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। अगर ऐसे आदमी को बताइए आप कि लखनऊ में माशाअल्लाह 5 लाख शिया हैं, कितना खुश हो जाएगा आदमी, है ना। तो जब हम सुन के खुश हो जाएंगे तो जिनके शिया हैं, जब उनको बताया जाए कि लखनऊ में 5 लाख शिया हैं, तो इमाम को कितना खुश होना चाहिए। कि यही फर्क है हम में और इमाम में। हम कितने शिया हैं पर खुश होते हैं, वो कैसे शिया हैं पर खुश होते हैं। सलावत पर मोहम्मद। हम क्वांटिटी पे खुश होते हैं, वो क्वालिटी पे खुश होते हैं। आके उसने कहा मौला इन शिया इंदना लकसीर, हमारे यहाँ शिया बहुत है। हजरत ने 2 सवाल किए, यानी 2 चावल दबाए बस। नंबर 1, हल यातिफुल गनियो अनिल फकीर, शिया तो बहुत हैं, क्या मालदार लोग फकीरों से प्यार करते हैं। देखिए इमाम के जुमलों में भी बड़ा नुक्ता है। इमाम ये भी पूछ सकते थे क्या मालदार लोग फकीरों की मदद करते हैं। मदद करना कमाल थोड़ी है, मदद तो जिसके पास पैसा है वो कर सकता है। उसके लिए ना
مسلمان ہونا ضروری ہے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، انسان ہونا چاہیے. اور انسان کیا، اب تو یوٹیوب کے زمانے میں دیکھ رہے ہوں گے، شیر ہرن کے بچے کی مدد کر دے رہا ہے اپنی برادری کے مقابلے میں. صلوات دیکھا نہیں دیکھا؟ اپنی دوسرا شیر حملہ کرتا ہے اور یہ شیر اس بچے کو بچاتا ہے. تو جانور مدد کرتا ہے. مدد کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مدد کیسے کی جاتی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عباس، IAS ہے یہ، اور یہ ہمارے فیض آباد کے DM ہو گئے. ان کے پاس ہم اپنا شیعہ مومن سمجھ کے پہنچ گئے، انہوں نے ہم کو بھاؤ ہی نہیں دیا. کون وسیع صاحب کون؟ بھگو یار، اس طرح کے بہت آتے ہیں. اب میں نے صاحب یہاں درگاہ میں مجلس پڑھنی شروع کی، موجود تھے. میں نے کہا یہ ہمیں ان کی حالت یہ تھی کہ اگر میں نے فیس جمع نہ کی ہوتی تو یہ انٹر نہ کر پاتے. IAS ہونا تو دور کی بات ہے، دین کہتا ہے فیس نہ جمع کرتے وہ بہتر تھا، مگر آج مجمع میں بے عزت نہ کرتے. صلوات بر محمد. اس لیے امام، مدد کرنا کمال نہیں ہے، آبرو بچا کے مدد کرنا، عزت رکھ کے مدد کرنا. چنانچہ امام نے نہیں پوچھا غریب حل یات عطوفت یعنی مہربانی، حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں پر مہربان ہیں، پیار کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا. تو پہلا تو گڑبڑ ہو گیا. دوسرا سوال، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ ہر محلے میں، ہر علاقے میں، مفتی گنج میں بھی تو ایک بزرگ ہوں گے، سرفراز گنج میں بھی تو ایک بزرگ ہوں گے، بزازے میں، کٹرے میں تو ایک بزرگ ہوں گے، آپ کے یہاں بھی 2-4 بزرگ ہوں گے جن کو سارے محلے والے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سارے محلے والے عزت کرتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ لیکن کچھ بدتمیز لوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سارا محلہ عزت کرتا ہے، یہ انہی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. ایسا ہے نہیں ہے؟ تو اب 2 طرح کے بزرگ آ گئے. ہم نے بدتمیزی، کیا نام ہے آپ کا؟ قمبر بھائی، بزرگ آدمی، ہم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر دی. 2-4 لوگ آ گئے، قمبر بھائی یہ لونڈا بہت بدماش ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا، چلیے میں لکھواتا ہوں FIR. قمبر بھائی نے جا کے میرے خلاف FIR لکھوا دی. مجھے یہ گالی دی، مجھے یہ گالی دی، میرا پرس چھین لیا، مجھ کو ڈنڈوں سے مارا. ایک بزرگ وہ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ میں نے قمبر بھائی کو گالی دے دی، بدتمیزی کر دی. تشریف لائیے، تشریف، کہاں تک چلائیں گے، تشریف لائیے. تو اب لوگوں نے چڑھایا قمبر بھائی یہ مولانا اپنے کو بہت، چلیے ٹھیک کرتے ہیں ان کو. میں چھوڑو یار، جانے تو قوم کا بچہ ہے، اپنی برادری کی بات ہے، آج غلط ہے کل سدھر جائے گا. اس طرح کے بھی بزرگ ہوتے ہیں. دوسرا سوال امام کا یہی ہے، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا یہ شرفاء، یہ کریمی لیئر، اگر کچھ لوگ ان سے بدتمیزی کر جائیں وہ اوائڈ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا، الٹی FIR کر دیتے ہیں. 2 ہی سوال ہوا نا. سیدھے سیدھے امام نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے. صلوات پر غور کرنا. بات بات پہ لڑنے والے، بات بات پہ FIR کرنے والے، بات بات پر سماج میں خلفشار پیدا کرنے والے کچھ ہو سکتے ہیں. بولیے، شیعہ برداشت کرنے والے کو کہتے ہیں. شیعہ خود جھیل لے گا، سماج میں اختلاف نہیں ہونے دے گا، یہ ایک پہچان ہے. صلوات پر محمد. 2 سوال امام نے کیا، دونوں یاد ہے.
کیا غربا سے پیار کرتے ہیں مالدار؟ نہ. کیا بڑے لوگ بدتمیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں؟ جانے دو. نہ. فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے. یہ ہو گیا نا. اب آئیے، مدد کرنا کمال نہیں ہے، بات یہاں سے گھوم گئی تھی. مدد ویسے جیسے اہل بیت کرتے ہیں. صلوات پر اب آئیے، مجلس کس کی ہے؟ امام رضا سلام اللہ علیہ. ابھی ولادت گزری، پرسوں شہادت کی تاریخ. کیسے کیسے بولیے، ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. تو حالات بنتے ہیں، بگڑتے ہیں. ایک آدمی خراسان سے، یہ آج کا جو مشہد کہا جاتا ہے، خراسان سے آیا حج کے لیے. تو تب جو ہے وہ چیک ویک تو چلتا نہیں تھا، آن لائن کا چکر تو تھا نہیں. تھیلیوں میں لوگ نوٹ نہیں تھی، سکے رکھ کے چلتے تھے، سونے کے چاندی کے. وہ بیچارہ آیا حج پر، اس کا پیسہ تھیلی کہیں گم ہو گئی. اب کہاں جائے، کس سے فریاد کرے؟ دین کہتا ہے ہر کس و ناکس کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، آدمی سمجھ کے ہاتھ پھیلاؤ. جائے کہاں، کس سے کہے؟ تو اب امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت اس وقت مدینے میں تھے، تب یہاں خراسان نہیں آئے تھے. یہ بیچارہ بھاگ کے آ گیا مدینے. یہی لوگ ہیں جو آبرو بھی بچاتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. بقیہ کسی سے آج چونی لوگ 10 سال کے بعد بے عزت کر دے گا تو فائدہ کیا ہے؟ وہ سیدھے آ گیا امام رضا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. جلدی جلدی وہ سیدھا آ گیا امام کی بارگاہ میں. اچھا، لہجہ بتا دیتا ہے کہ یہ پیشے ور ہے، یہ پھنس گیا ہے. آیا کہنے لگا صاحب دیکھیے میں پیشے ور نہیں ہوں، میں اپنے علاقے میں پیسے والا آدمی ہوں، حج کے لیے آیا تھا، تھیلی گم ہو گئی، اتنا دے دیجئے کہ میں اپنے گاؤں پہنچ جاؤں خراسان تک، آپ کی طرف سے میں غریبوں کو دے دوں گا، صدقہ کر دوں گا، پیسے والا ہوں. امام سمجھ گئے عزت دار آدمی ہے. السلام علیکہ، بولیے، یا معین الضعفاء وال. حالانکہ یہ فقیر نہیں، برباد مصیبت آ گئی ہے. بیٹھو بیٹھو، ہو جائے گا، ٹینشن مت لو. اچھے خاصے لوگ تھے، دھیرے دھیرے پبلک اٹھی اور جانے لگی. ایک دو لوگ جو بہت خاص تھے وہ جب رہ گئے تو حضرت اٹھے، اندر گئے. اس باریکی کو سوائے اہل بیت کوئی پکڑ نہیں سکتا. اندر گئے، ایک معقول رقم رکھی. ابھی آپ سے میں کہوں کہ وہ مجھے فیض آباد جانا، میری جیب کٹ گئی ہے، تو مولانا کتنا کرایہ ہے؟ 150. آپ بہت کریں گے 200 کی نوٹ پکڑا دیں گے، راستے میں کچھ کھا بھی لینا. یہی تو کریں گے نا ہم اور آپ. صلوات بر محمد. امام نے ایک معقول رقم رکھی تھیلی میں، باہر نہیں آئے. کمال یہی ہے، اصل سنانا یہ ہے. دروازے کے پیچھے سے آواز دی، وہ مرد خراسانی جس کا سفر میں توشہ گم ہو گیا تھا، کدھر ہے؟ جی دروازے کے پاس آؤ. دروازے کے پاس آیا. امام حجرے میں نہیں آئے، پیچھے سے ہاتھ نکالا، کر لو جاؤ، اور سنو یہ میں نے تم کو دیا ہے، میری طرف سے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مال ہے، تم جو چاہو کرو. اور سنو میرے آنے کا انتظار مت کرنا، میرے آنے سے پہلے چلے جانا، اب میں تم کو نہ دیکھوں. ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے. اب اس کا تو کام ہو گیا، مارے خوشی کا بھاگا. جب چلا گیا تب امام اندر آئے. ایک دو صحابی جو رہ گئے تھے انہوں نے کہا مولا بہت دے دیا آپ نے تو اس کو غنی بنا دیا، مالدار. اے مولا
وہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اول تو آپ نے اس کو پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے دیا، سامنے نہیں آئے، دوسرے آپ نے کہا چلے جاؤ اب میں تم کو نہ دیکھوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، سلام اس امام پر جو مددگار ہے کمزوروں کا، جو مددگار ہے۔ جواب سنیے گا اپنے امام کا کہ پالنے والے تیرا لاکھ احسان اور کرم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اتنے بڑے لوگ مل گئے، ورنہ کہاں یہ لوگ، کہاں ہم جیسے گناہگار۔ کیوں کہا آپ نے میرے آنے سے پہلے چلے جانا؟ دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے دیا۔ جانتے ہیں امام نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں اصل معاملہ یہ ہے، جب کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے چہرے پر ایک طرح سے ذلت کے آثار ہوتے ہیں، خفت کے آثار ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں۔ السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء۔ مدد تو دنیا کرتی ہے، غریبوں کی مدد بہت سے کرنے والے ہیں، لیکن اہل بیت کی طرح کون ہے؟ آگے چلیے، بس ایک آدھ اور زحمت آپ کی تمام۔ السلام علیکہ یا بولیے مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء۔ جزا کی بات تو بات کی ہے اسی دنیا میں، بس ایک سناتا ہوں، اس کی کلپ بھی کسی نے بنا کے ڈالی تو ہو سکتا ہے سنا بھی ہو آپ نے۔ سلام اس امام پر مغیث، فریاد رس، کس کے؟ مغیث الشیعۃ والزوار، شیعوں کے فریاد رس، زائروں کے فریاد۔ آذربائیجان کا نام سنا ہے نا؟ اب تو الگ ملک ہے۔ اسی نہیں جب بس کا سسٹم ایجاد ہوا تھا تو آذربائیجان کا ایک شیعہ، آذربائیجان میں سب شیعہ تھے اس وقت، آذربائیجان کے ایک شیعہ نے بس خرید لی، اور اب وہ آذربائیجان سے مشہد بس لے کے سائروں کی آتا جاتا ہے، روڈ پہ نہیں چلاتا۔ ثواب کا ثواب، آمدنی کی آمدنی، خود ہی مالک، خود ہی ڈرائیور، خود ہی قافلہ سالار۔ معلوم ہو ایک ہفتہ جانے میں لگا، ایک ہفتہ آنے میں لگا، 10-15 مہینے میں زیادہ سے زیادہ ایک چکر، پھر 10-15 دن، تو میرے خیال میں شاید 2 مہینے 1.5 مہینے میں ایک چکر لگتا ہوگا۔ زیارت کر کے قافلہ پلٹا، اب اگلے کی تیاری ہے۔ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے امام رضا علیہ السلام کو، صلوات بر محمد، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار۔ کیسے مدد کرتے ہیں، کیسے سدھارتے ہیں، ایک تیر سے 2 نشانہ، یہ اہل بیت کا کمال ہے۔ خواب دیکھتا ہے امام آئے، اب کی جب قافلہ لے کے آنا تو ابراہیم جیب کترے کو لیتے آنا۔ ابراہیم پاکٹ مار مشہور بدماش تھا، اس کی آنکھ کھلی، کھلے گئے یار امام اس طرح تھوڑی کہہ سکتے ہیں بھئی جیب کترے سے کیا مطلب، گناہگار آدمی۔ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن، تیسرے دن، یہ کئی دن ہوا، اس نے کہا یار کچھ چکر ضرور ہے۔ پتہ کمبر بھائی آپ کو پتہ ہے ابراہیم جیب کترا کہاں رہتا ہے؟ وہ ادھر چلے جاؤ نخاس کے آگے، وہاں ملے گا اکبری گیٹ کی ڈھال پر۔ وہاں پہنچے، آپ جانتے وہ دیکھو گمچھا لگائے جو کھڑا ہے، وہاں پہنچے۔ ابراہیم بھائی کبھی غنڈوں سے بات کرنے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ ہم کو ہوا ہے، صلوات بر محمد۔ یہ کیسے بات کرتے ہیں سنیے۔ ابراہیم بھائی، ہاں بولو، ہم قافلہ لے جاتے ہیں بس سے، تو کیا دقت ہے بولو، کون روکتا ہے؟ ایسے ہی بولتے ہیں نا گنڈے۔
کہا صاحب کوئی روکتا ووکتا نہیں، دوسرے کام سے آیا. کیا ہے؟ آپ بھی چلیے. دیکھیے گناہگار دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہگار ہے وسیع حسن ٹائپ کا کہ جو گناہگار بھی ہے اور اپنے سمجھتا مجلس پڑھ کے کہ ہم تو بڑے مومن ہیں. یہ آدمی کبھی سدھر نہیں سکتا. ایک آدمی ہے گناہگار ہے مگر اس کو پتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، وہ کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے. حور کو پتا تھا کہ ہم گناہگار ہیں، اس لیے عاشور آتے آتے ٹھیک ہو گئے. ایک سے ایک مدینے میں قرآن پڑھنے والے تھے، وہ ٹہلتے رہ گئے. حسین کو گھیر کے لانے والا علیہ السلام بن گیا. صلوات بر محمد. کیا کہہ رہے ہو؟ آپ بھی چلیے کہ ہوش میں ہو، کیا بک رہے ہو؟ وہ جگہ معلوم ہے امام کی ہے تو کہ یار وہاں مومن لوگ جاتے ہیں، متقی لوگ جاتے ہیں. یہی احساس آدمی کو نجات دلاتا ہے کہ ہم گندے ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں. یہ احساس انسان کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے. اور جب تک ہمارا یہ احساس بیدار نہیں ہوگا، ہم اپنے کو سب سے اچھا سمجھتے رہیں گے، مر جائیں گے، سدھر نہیں سکتے. جانتے ہو اس بارگاہ میں ہم جیسے لوگوں کی جگہ ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ وہاں مومن لوگ جاتے ہیں، متقی لوگ جاتے ہیں، ہم جیسے چور اچکے تھوڑی جاتے ہیں. نہیں ابراہیم بھائی چلیے، نہیں ابراہیم بھائی چلیے. تو ابراہیم یہ سمجھے کہ یہ اپنا کسٹمر کے چکر میں ہے، تو آخر میں تو کیا فری لے جاؤ گے؟ میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، یہ دیکھو فلانی بڑھیا کا بٹوا مارا ہے، 3 ریال ہے، لے چلو گے 3 ریال میں؟ اس نے کہا ابراہیم بھائی جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو اس 3 ریال کی بھی ضرورت نہیں ہے. جانا آنا رہنا کھانا سب میرے ذمے. آدمی چاہے جتنا گندا ہو، اگر محب ہے تو فری کی زیارت کون چھوڑے گا؟ صلوات فرما ہے یا نہیں ہے؟ آپ چھوڑیے گا؟ آپ چھوڑیے گا؟ کہ مگر پیسہ نہیں ہے. کہ یار مانگتا کون ہے ابراہیم بھائی آپ سے؟ قافلہ تیار ہو گیا، چل پڑے. اب اس زمانے میں تو اور بھی بالکل بیابان جنگل. ایک جگہ پہنچے، معلوم ہے بیریئر لگا ہوا، ڈکیت چڑھ گئے اوپر، نکال، سب کو لوٹ لیا. جاؤ، بس چھوڑ دی. کچھ دور جا کے بس والے نے بس روکی اور لگا رونے. ابراہیم نے کہا کیا ہے؟ خالی تمہارا سب کا لوٹا کا؟ سب میں ہم میں فرق ہے، ہمارے ذمے سب کا کھانا پینا رہنا. اچھا چلو مشہد پہنچ کے قرض لے لیں گے، ابھی تو تیل بھرانے کا پیسہ نہیں ہے. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوہ. کہ اچھا سب چلا گیا؟ کہا کہ دیکھو یہ سب لوگ ظاہر ہیں، زیارت کے سفر میں تو کم از کم کوئی جھوٹ. سب کو اکٹھا کرو، جتنے 20-25 لوگ ہیں. بس میں کتنے آئیں گے؟ جس کا جتنا گیا بھیا بولو، میں دیتا ہوں. کون؟ ابراہیم جیب کترا. میرا 10 تو آندھا، میرا صاحب 15 ریال تھا، میرا 25 تھا، بتاتے گئے، دیتا گیا. بس والے نے کہا میرا اتنا تھا، یہ لیا. سب کا ہو گیا؟ کہا یہ دیکھو میرا 3 ریال. بس اب لوگوں نے کہا یار ابراہیم بھائی تم کو نہیں لوٹا؟ کہ کیوں؟ ہم کو کیوں چھوڑ دیں گے؟ یہاں تھوڑی ہم کو کوئی جانتا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں. گنڈے ہم اپنے شہر میں ہیں، یہاں کون ہم کو جانتا ہے؟ اور ابھی ہم اپنے کو پہچانوانے جاتے تو ہو سکتا مار بھی دیے جاتے. تو بھیا چپ چاپ میں نے بھی دے دیا. کہ تب یہ پیسہ کہاں سے دے رہے؟ کہ تم کو پتہ ہے میرا کام کیا ہے؟ سمجھے؟ کہ کیا؟ اب کچھ لوگوں کو پتا تھا، کچھ کو نہیں پتا. کیا؟ کہ بھیا میرا نام ہی ہے ابراہیم پاکٹ مار، ابراہیم جیب کترا. کہ تم لوگ تو گھبرا گئے، اور میں پیسہ دینے کے بعد ایک کنارے بیٹھ کے اب اس کو تڑے ہوئے ہوں. بیٹا لوٹ کے رکھتے کہاں ہو؟
اور جب اکٹھا کر کے جیسے ہی اس نے رکھا میں نے جیب مار دی اس کی. یہ سب تم لوگوں کا پیسہ ہے. جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے جیب مار دی تو یہ بس والا پھر لگا زور زور سے رونے. کہ بھیا اب کیا ہے, اب تو سب کا دے دیا نا. کہ اب سمجھ میں آیا کہ کئی دن لگاتار امام نے کیوں کہا اب کی ابراہیم جیب کترے کو لیے آنا. سمجھے؟ السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار. سلام اس امام پر جو فریاد رس ہے شیعوں کا بھی اور زائروں کا بھی. خیر قافلہ دیکھیں, ایک تیر سے دو نشانہ. ان کو پتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کون کب کس راستے سے ٹھیک ہوگا. صلوات پر محمد بس قافلہ پہنچ گیا. اترو, سب لوگ اتر گئے. ابراہیم بھائی آؤ, اتر گئے, آ گئے. کہ تم لوگ خود سے آئے ہو, اتر جاؤ. اور تم؟ کہ ہم تو اریسٹ ہوئے ہیں, ہم تو پکڑوائے گئے ہیں, ہم تو بلوائے گئے ہیں. تمہیں نے کہا تھا نا کہ امام نے کہا جیب کترے کو لے آنا, تو چور کو جیسے لے چلتے ہیں ویسے لے چلو. ان کو پتا ہے کون کب کیسے توبہ کرے گا. اللہ اکبر. تو باندھو میرا ہاتھ. ہاتھ میں رسی بندھوائی مجرم کی طرح. کہ لے چلو کھینچ کو نیچے امام کی بارگاہ میں. خیر وہ ہو گیا. ہفتہ 10 دن جو بھی قافلہ رہا, قافلہ چلنے لگا. قافلے والے نے کہا ابراہیم چلو. قافلہ واپس جا رہا. کہ تم لوگ خود سے آئے تھے, جاؤ. ہم خود سے تو آئے نہیں ہیں, ہم تو پکڑوائے گئے ہیں, ہم تو اریسٹ ہوئے ہیں. ہم خود سے جب تک یہ آزاد نہیں کریں گے میں نہیں جا سکتا. بہت کریم ہے, بہت کریم ہے. بس وقت کافی ہو گیا, ورنہ ایک دو چیزیں اور سناتا. کتنا کریم ہے میرا مولا. ایک صحابی ہیں امام کے جن کا نام ہے عبداللہ ابن شبیب. تو زیادہ تر یہ اپنے نام کے باپ کے نام سے پکارے جاتے ہیں, عبداللہ کم جانتے ہیں لوگ. ایک دن امام بہت قریب ہے امام سے, امام ان سے بہت سی روایتیں امام سے آئی. ایک دن امام نے فرمایا یبن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب, اگر کبھی رونے کا دل چاہے نا کسی بات پر تو حسین پر رونا. اور امام کی مظلومیت کا عالم یہ ہے, حتیٰ اپنی شہادت کو بھول کے امام حسین کی بات کہی گئی. امام حسن کی شہادت سنی ہے نا, جب جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے امام حسن علیہ السلام, امام حسین سرانے بیٹھے, رونا شروع کیا. جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا, امام حسن کیا بات ہے بھیا رو کیوں رہے ہو؟ تو امام حسین نے کہا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کے رونا تو آئے گا نا. اس موقع پر اپنی شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, مگر اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں. سنیے گا
بس ایک بات سن لیجئے، تمام کیا میں نے۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، اسی سے مربوط کر دو مدد والی بات۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ امام کے جسم مبارک پر کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہیں تیر ہے نا، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، اور تاریخ یہاں تک کہتی ہے کہ جن ملعونوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے، زخموں سے چور ہو کے۔ روئیے، دل کھول کے روئیے۔ اور جس امام کی شہادت آنے والی ہے اس امام کا حکم ہے کہ اگر کسی بات پر رونا آئے تو حسین پر رو۔ جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ امام میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، ہے نا، سنتے ہیں آپ، زمین پہ تشریف لائے۔ بہت طولانی مسائل نہیں بتا، توجہ کر لیجیے وہ کیا کہنا چاہتا۔ زمین پہ تشریف لائے، تاریخ کہتی ہے فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا۔ اور ایک بزرگوار نے لکھا ہے، صاحب مقتل نے، ذبح، امام کے شہادت کے لیے، ذبح کما یذبح الکبش، امام کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا لکھا انہوں نے۔ میں ان کی روح سے خطاب کر کے کہتا ہوں، لکھا آپ نے، آپ کی وجہ سے ہم تک یہ بات پہنچی، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک سلیقہ ہے۔ کیا؟ نمبر 1، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے۔ لیکن ہائے میرا مظلوم امام، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا۔ رو چکے آپ، اور میرے خیال میں اتنا کافی ہے، بس 2 منٹ اور توجہ دلا دیں۔ امام کو اس طرح ذبح کر دیا گیا۔ اب تو مار چکے نا، اب تو شہید کر لیا نا، اب تو سر الگ کر لیا نا۔ دنیا میں چاہے جتنی بڑی دشمنی ہو، آدمی مر گیا بات ختم ہو گئی، یہی نہ ہوتا ہے؟ 50 سال سے مقدمہ چل رہا ہے، مر گیا بات ختم ہو گئی۔ لیکن کیسی دشمنی تھی ان ملعونوں کو کہ حضرت کی شہادت کے بعد، سر جدا ہونے کے بعد، اب بھی ان کو کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملی ان کے۔ اس ملعون ابن سعد نے کہا، جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں، سنا ہے نا، اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے بعد میں جب تحقیق کی 10 لوگ تھے جو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کے آگے آئے، امام کا جسم مبارک پڑا ہے، راوی کہتا ہے بعد میں نے ان سب کے لیے جب تحقیق کی
تو معلوم ہوا 10 کے 10 زنازادے تھے، حرامزادے تھے۔ ہو گئی بات۔ اب آپ سے پھر ایک سوال ہے، آپ بتائیے امام کے جسم پر کتنی طرح کے زخم رہے؟ آپ بتاؤ۔ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، ہے نا؟ جگہ جگہ گھوڑوں کی ٹاپوں کا زخم، ہے نا؟ اب سننے والی بات یہاں ہے، حسین کیا تھے اور میرے مولا کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، جا بجا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانات۔ کہتے ہیں بعد میں امام کی پشت پر دیکھا گیا گھٹا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگتا تھا، تو کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا یہ امام حسین کی پیٹھ میں گھٹا کیسا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگتا تھا؟ جواب سنیے گا، امام سجاد نے فرمایا میرے بابا مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے، یہ ان بوریوں کے نشانات۔ فریاد ہے یا رسول اللہ، جس انسان کی پشت پر غریبوں کے گھر روٹیاں پہنچانے میں گھٹا پڑ گیا ہو، وہ کربلا میں 6 مہینے کا بچہ لیے فریاد کر رہا، مت کرو مجھ پر رحم، اس بچے کو تھوڑا سا پانی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں خود بھی پڑھتا ہوں لیکن آج مجبوری آواز گرفتہ ہونے کی وجہ سے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے علی نواب مرحوم ابن ببے صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد